You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. ہمارے معاشرے میں نا خودکشیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور جب بندہ خودکشی کر لیتا ہے پتہ یہ چلتا ہے فلاں کے حالات اتنے خراب تھے، اس نے حالات سے تنگ آ کر قرضہ دینا تھا، نہیں دے سکا، قرضہ دینے والا بار بار تنگ کرتا تھا، دھمکیاں نکالتا تھا، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اب کیا کیا جاتا ہے؟ تھوڑے تگڑے جو لوگ ہوتے ہیں پھر جاتے ہیں اس کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہم ماہانہ خرچ بھی اٹھائیں گے، بڑا ظلم ہو گیا ہے، اس نے ہمیں بتایا کیوں نہیں ہے؟ اب سفید پوش بندہ تھوڑی بتاتا ہے کہ میرے اوپر قرضہ ہے یا میں نے اتنے پیسے کسی کے دینے ہیں، وہ تو اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی سے ہمیں ایک اور درس یہ ملا کہ آپ اپنی رقم میں سے ایک رقم سائیڈ پہ رکھتے۔ کسی نے پوچھا امام اعظم یہ رقم سائیڈ پہ کیوں رکھی ہے؟ وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوتی، فرماتے یہ کوئی قرضہ لینے والا آ جاتا ہے نا، میں اسے قرضے کے طور پر دے دیتا ہوں۔ اور قرضے کے طور پر کیسے دیتے ہیں یہ بھی آگے سنیں۔ قرضہ دے دیتے جب قرضہ لینے والے کا دل چاہتا وہ آ کر واپس کر دیتا، اگر وہ واپس نہ کرتا تو امام اعظم دیتے ہی اس نیت سے تھے کہ کبھی واپس نہیں مانگوں گا۔ جب ایسے ائمہ کرام موجود ہوں، ایسے لوگ موجود ہوں تو مجھے بتائے کوئی مقروض نہیں رہ سکتا، کوئی خودکشی نہیں کر سکتا۔ کسی کو پتہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کسی در کا دروازہ جب میں کھٹکھٹاؤں گا نا تو وہاں سے مجھے کچھ ملے گا۔ تو آپ اس طرح چل رہے تھے نا تو ایک مقروض شخص آپ کا، اس نے دیکھا اچانک گلی میں چھپ گیا، امام اعظم پیچھے گئے، اسے ڈھونڈا، رونا شروع کر دیا، مالک میں اتنا برا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھ کر چھپنے لگ جائیں گے۔ امام اعظم نے پوچھا کیوں چھپے ہو؟ کہنے لگا حضرت میں نے آپ کے پیسے دینے ہیں، آپ کا قرضہ دینا ہے، اس لیے چھپ گیا ہوں۔ فرمایا جاؤ میں تمہارا قرضہ معاف کر رہا ہوں، آج کے بعد مجھ سے چھپنا نہیں، آج کے بعد چھپنے کی کوشش نہ کر۔ آپ رستے میں سے چلتے، اگر کسی کا قرضہ دینا ہوتا تو دھوپ میں کھڑے ہوتے، اس تاریخ پر چلے جاتے، دھوپ میں کھڑے رہتے۔ ایک شخص نے گزرتے ہوئے کہا امام اعظم یہ درخت کے سائے کے نیچے کھڑے ہو جائیں، اس گھر کے سائے کے نیچے کھڑے ہو جائیں تو وہ جب تک آتا ہے آپ دھوپ میں گرمیوں کے موسم میں کھڑے ہیں۔ امام اعظم نے جواب دیا اس نے میرے پیسے دینے ہیں، اگر اس کے گھر کے سائے کے نیچے کھڑا ہوں گا تو یہ سود ہو جائے گا، اس لیے میں اس کے گھر کے سائے کے نیچے کھڑا نہیں۔ ایک اور شخص مجوسی تھا، اس نے حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے پیسے دے رہے ہیں۔ آپ چل رہے تھے نا تو چلتے چلتے پاؤں سے کیچڑ اڑ کرنا اس کی دیوار پر پڑا، پریشان ہو کے کھڑے ہو گئے، پریشانی کے عالم میں تھے تو ساتھ آپ کے شاگرد بھی تھے، خلفاء بھی تھے، ان کا امام اعظم آپ پریشان ہیں، ذرا سا کیچڑ تو لگا ہے، دن میں سینکڑوں ہزاروں لوگ گزرتے ہیں، کئی دفعہ کیچڑ اس کی دیوار پہ پڑتا ہے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ اوروں کے پاؤں سے پڑتا ہوگا، میرے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ سوچنے لگے کہ میرے سامنے دو رستے ہیں، اگر صاف نہیں کرتا تو اس کی دیوار کا نقصان ہے، صاف کرتا ہوں تو دیوار پہ کچھ مٹی اکھڑ جائے گی، یہ بھی نقصان ہے۔ اب سوچیں کہ جن کے ہم مقلد ہیں امام اعظم کے، وہ کتنی بڑی ہستی ہیں، کہتے ہیں کیچڑ نہیں اتارتا تب بھی گناہگار ہوں، اتارتا ہوں تو مٹی اتر جائے گی تب بھی گناہگار ہو جاؤں۔ اتنے میں وہ مجوسی باہر آیا، آپ کی پرستش کرنے والا، وہ جب باہر آیا نا تو اس نے کہا کیا وجہ ہے آپ نے یہاں پر آپ کی بحث کر رہے ہیں؟ امام اعظم نے فرمایا کہ میرے سے غلطی سے کیچڑ اڑ کے پڑا ہے، تو اب یہ مسئلہ ہے۔ وہ ایک نظر امام اعظم کو دیکھتا، ایک نظر اپنے آپ دیکھتا، دیوار کو دیکھتا، دیوار کو دیکھ کے سوچنے لگا کہ کتنے لوگ گزرتے ہیں، کبھی کسی نے آ کر یہ سوال نہیں کیا یہ ایسا کون سا شخص ہے جو آ کر مجھ سے کیچڑ کے صاف کرنے کے بارے میں اتنا پریشان کھڑا ہے؟ دن میں کئی دفعہ کیچڑ میرے گھر کے اوپر سے گزر جاتا ہے، چلتے ہوئے لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اس نے کہا امام اعظم، وہ مجوسی جو تھا، آپ میرے گھر کی دیوار سے کیچڑ ضرور صاف کریں، لیکن سنیں
یہ جو میرے دل پر کیچڑ مجوسیوں کا جم چکا ہے نا، پہلے اس کیچڑ کو صاف کر کے محمد عربی کا کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان بنا۔